قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ قیامت کی بہت ساری نشانیوں میں سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا ویشرب الخمر وتکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ ان یقل العلم، علم کو گھٹا دیا جائے گا، سماج کے اندر عالم باقی نہیں رہیں گے، ویظہر الجہل، اور سماج کے اندر جہالت بڑھ جائے گی، سماج کے اندر جاہل آدمی زیادہ ہو جائیں گے، سماج کے اندر جہالت اور ایسے آدمیوں کو گاؤں کا پرائم منسٹر بنایا جائے گا، گاؤں کا سردار بنا دیا جائے گا جس کو کوئی علم تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا، اور لوگ عام طریقے پر چوراہے پر زنا کریں گے۔ جس طرح ایک کتا ایک کتیا سے ملنے کے لیے کوئی شرم نہیں کرتے ہیں، جس طرح ایک گدھا ایک گدھی سے ملنے کے لیے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، اسی طرح آدمی بن جائیں گے، انسان کے اندر غیرت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر لینا۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شراب پی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ عام طریقے پر شراب پئیں گے، شراب کے نام کو بدل ڈالیں گے اور شراب پئیں گے۔ آج شراب کا نام کو بدل کر کے لوگ شراب پیتے ہیں۔ آج شراب کا نام بیئر رکھا گیا، 120 رکھا گیا، اور کچھ رکھا گیا اور کچھ رکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب کے نام کو بدل کر کے میری امت شراب پیے گی۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاء، اور سماج کے اندر عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورت کی کثرت ہو جائے گی، عورت کثرت سے پائی جائے گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا، حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 عورتیں ایک مرد کے نگرانی رہے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں کہ قیامت کے آنے سے پہلے لوگ سماج کے اندر جاہل ان پڑھ لوگ بڑھ جائیں گے، سماج کے اندر جہالت پھیل جائے گی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا اور شراب نوشی کھلے عام ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایسا وقت میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آئے گی۔ اور قیامت سے پہلے کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگی؟ صنفان من اہل النار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے آدمی جہنم کے اندر جائیں گے، 2 اخلاق والے آدمی جہنم کے اندر جائیں گے۔ صنفان من اہل النار، 2 شخص جہنم کے اندر جائیں گے، 2 صفت والے آدمی جہنم کے اندر جائیں گے۔ ان میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وہ قوم، ایک وہ آدمی جس کے پاس جس کے ہاتھ کیا ہوگا، سیات کا اذنبۃ البقر، جس کے پاس لاٹھی ہوگی، کاذنبۃ البقر، گائے کے دم کی طرح۔ گائے کا دم جس طرح اوپرلی موٹا اور آہستہ آہستہ پتلا ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے پاس بھی کیا ہوگا، ان لوگوں کے پاس بھی لاٹھی ہوگی۔ اور وہ لوگ کیا کریں گے، یضربون الناس، یضربون بها الناس، اس کے ذریعے سے لوگوں کو پٹائی کرے گا۔ اس لاٹھی کے ذریعے سے وہ لوگوں پر اتیاچار، ظلم و زیادتی کرے گا۔ قیامت سے پہلے ایسے لوگوں کی وجود جب تم دیکھو گے، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کر لینا۔ لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوں، لم اراہما، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہوں۔ تمام محدثین کرام اس کی تصریح کرتے ہیں
کہ ظلم و زیادتی بڑھ جائے گی اور سماج کے اندر ایسے لوگوں کو پولیس بنا دیا جائے گا، پولیس آفیسر بنا دیا جائے گا جو لوگوں پر نیائے نہیں کرے گا بلکہ انیائے کرے گا اور ان پر ظلم و زیادتی کرے گا، ظلم و زیادتی کا پہاڑ ان لوگوں پر توڑے گا۔ ایسا معاملہ جب تمہارے سامنے آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا، قیامت سے پہلے ان تمام چیزوں کو تمہیں دیکھنے ملے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کے پاس لاٹھی ہوگی اور وہ لوگوں کو پٹائی کرے گا، لوگوں کو ناحق طریقے پر مارے گا۔ ایسا معاملہ جب تمہارے سامنے آ جائے تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول نے دو صفت، ایک نمبر یہ، دوسرے نمبر میں اللہ کے رسول نے ان عورتوں کو رکھا۔ ان عورتوں کی صفت کیا ہوگی؟ قیامت کے پہلے یہ عورت اپنے وجود میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نساؤن، ایک ایسی عورت قاسیاتن جو کپڑا پہنے گی، عاریاتن لیکن ننگی ہوگی، مائلاتن وہ خود بھی مائل ہوگی، ممیلات اور دوسروں کو نامحرم مرد کو اپنے طرف کیا کرے گی؟ مائل کرے گی، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوگی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان عورتوں کا حلیہ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بال بکھرے ہوں گے، وہ ان کا سر بختی اونٹ کے مانند ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یدخلن الجنہ، ایسے عورتوں کی انٹری جنت کے اندر نہیں ہو سکتا، جنت کے اندر ایسی عورت نہیں جا سکتی۔ لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت تو جانے کی دوری کی بات، اس کی خوشبو تک اسے نہیں ملے گی، خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو کہاں کہاں تک جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ رِيحَهَا مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک 70 سال کی مسافت تک لوگوں کو ملے گی، لیکن جن عورتوں کی یہ صفت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی اور جنت کے خوشبو تک اسے حاصل، اس جنت کے خوشبو تک بھی نہیں ملے گی۔ ایسے عورتیں جب سماج کے اندر آ جائے، تمہیں دیکھنے کو ملے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، آج یہ وہی وقت ہے جس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، آج سے 1400 سال پہلے۔ آج سماج کے بہو بیٹیوں کو دیکھیے، آج سماج اور سوسائٹی کے بہو بیٹیوں کو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا اس حدیث کا ترجمہ، اس کا مفہوم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کپڑا پہنے گی، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہوگی؟ ننگی ہوگی۔ موجودہ سماج کے اندر، موجودہ سوسائٹی کے اندر عورتوں کو دیکھیے کہ کپڑا پہننے کے بعد زیادہ ننگی محسوس ہوتی ہے، زیادہ ننگی لگتی ہے، ایسی کپڑا پہنتی ہے کہنے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا پہنے گی عاریاتن، لیکن وہ ننگی ہوگی۔ کپڑا لوگ کس لیے پہنتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کپڑا اس لیے پہنا جاتا ہے کہ جسم کو ڈھانکا جائے، لیکن قیامت سے پہلے ایسی عورتوں کی وجود ہوگی اس دنیا کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی وہ عورتیں کیا ہوگی؟ ننگی ہوگی۔ آج سماج کے اندر دیکھیے، بلاؤز پہنتی ہے، بلاؤز پہننے کے بعد جسم کو ڈھانکا نہیں جاتا ہے بلکہ جسم کو اور زیادہ مائل کیا جاتا ہے دوسروں کی طرف۔ ایسی پینٹ پہنتی ہے، کہنے کی کوئی بات نہیں۔ اور کیا کرتی ہے عورت؟ بال کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو جب تمہیں دیکھنے کو ملے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کپڑا پہننے کے بعد ننگی، دیکھیے جینس پینٹ پہننے کے بعد ایک عورت اس کے جسم کو ڈھانکتی نہیں بلکہ زیادہ کھول کر کے مردوں کو دکھاتی ہے۔ بازاروں میں جائیے، چوراہے میں جائیے، آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے بعد زیادہ ننگی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت
ایسے عام طریقے پر ننگی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہو جائے گی، ایسا دور بھی تمہارے پاس سے گزرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی کی ہے۔ موجودہ سماج وہی سماج ہے، آج ہر طرف جدھر بھی دیکھیے آپ کو عورتیں ننگی دکھائی دے گی۔ ایک کار ہے، ایک بائک ہے، ایک موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس بھی ایک اچھی لڑکی، ایک بیوٹیفل لڑکی کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور وہاں لکھ دیا گیا ہے کہ ابھی چلانا شروع کرو۔ کس کو؟ لڑکی کو یا گاڑی کو؟ میرے بھائیوں، عورتوں کو بیچا جا رہا ہے موجودہ دور کے اندر۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ ہمیں حقوق دیا جا رہا ہے، لیکن غلط ہے۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ بھیڑیا ہے جو عورتوں کے جسم کے ساتھ ناپاک کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دی ہے، اسلام نے جو عورتوں کا مرتبہ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت یہ مرتبہ، یہ بلند مقام پر عورتوں کو فائز نہیں کر سکتی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ شرم و حیا اٹھ جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بھولنے لگیں گے۔ قرآن و حدیث آہستہ آہستہ مٹ جائے گا، قرآن و حدیث کا اچھا عالم پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، سماج کے اندر دیکھیے، پورے گاؤں، پورے محلہ، پورا دیش کے اندر ایک بھی اچھا عالم نہیں ملتا ہے۔ قیامت قریب ہے، اس کا مطلب نمبر 2، ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کا یہی پرابلم، یہی آبجیکشن کہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ پڑھ کر کے ہم بھول جائیں گے، قرآن و حدیث ہمیں یاد نہیں ہوگا، ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد ایک حافظ قرآن سے پوچھے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حفظ کر لینے کے بعد 2 پارہ بھی وہ زبانی نہیں سنا سکے گا۔ فانتظر الساعہ، ایسا جب تمہیں دیکھنے کو ملے تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر لینا۔ میرے بھائیوں، موجودہ سماج وہی سماج ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن و حدیث، لیکن ایک بچہ، ایک آدمی 14 سال پڑھنے کے بعد بھی اس کو ایسے بھی لڑکا، ایسے بھی لڑکی ہیں کہ اس کو 10 سورہ بھی زبانی نہیں ہے، 10 حدیث بھی زبانی نہیں ہے، پڑھے ہیں، بھول گئے ہیں۔ تو بھول کی، نسیان کی بیماری جب سماج کے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ایسا آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور ہمارے سماج کے اندر جو بڑے بڑے عالم، ہمارے سماج کے جو کبار عالم ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین چھین لے گا ہم سے، موت دے کر کے ان لوگوں کو اٹھا لے گا، اور آہستہ آہستہ سماج کے اندر جہالت برپا ہو جائے گی۔ آج وہی ہے میرے بھائیوں۔ قیامت کی جو نشانی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ تمام آہستہ آہستہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے نشانی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ جس کو ایک کپڑا نہیں پہننے کے لیے ملتا، جس کو ایک چپل پہننے کو نہیں ملتا، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے بلڈنگ تعمیر کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجد کو لے کر فخر نہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب کہ عورتوں کے اندر سماج شرم اور حیا ختم نہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب سماج کے اندر زنا اور شرم و بے شرمی جب عام ہو جائے گی، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پارک میں جائیے، ایک کتا ایک کتیا سے ملنے کے لیے شرم کرتا ہے، لیکن ایک آدمی، ایک مرد ایک عورت سے ملنے کے لیے شرم نہیں کرتا ہے۔ ایسا جب جہالت تمہیں دیکھنے کو ملے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین اس دنیا کا وجود نہیں رکھے گا، اس دنیا کو برہم کر دے گا۔ قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟
قیامت سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقول اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ اس دار فانی کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ جب تک کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ رب العالمین قیامت قائم نہیں کرے گا۔ قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک کہ اس دنیا کے اندر مومن زندہ ہے، ایماندار کی وجود جب اس دنیا کے اندر ہے، اللہ رب العالمین قیامت قائم نہیں کرے گا۔ قیامت فاسقوں پر، ظالموں پر، جباروں پر اللہ رب العالمین قائم کرے گا، مومنوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا کو رکھے گا، رکھ کر ہی رہے گا۔ اور جب اس دنیا سے پورے طریقے سے ایماندار کی وجود باقی نہیں رہے گی، اس وقت اللہ رب العالمین اس دنیا کا وجود نہیں رکھے گا۔ تو قیامت کی نشانی یہ ہے۔ قیامت کیا اور بہت ساری نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت سے آنے سے پہلے لوگ کیا کریں گے؟ اپنے باپ سے نفرت کریں گے، اپنے باپ سے نفرت کی آگ بھڑکائیں گے اور دوستوں سے گلا ملائیں گے۔ اپنے باپ سے نفرت اور دوستوں کو گلا ملائیں گے۔ موجودہ دور کے اندر دیکھیے کہ کوئی گھر اگر کسی آدمی کے گھر اگر کسی اس کا دوست آ جاتا ہے تو اس کا مہمان نوازی دیکھ لیجئے، اور باپ بیچارہ پڑا ہوا ہے کہاں، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایسے دیکھنے کو ملے کہ لوگ اپنے دوست سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے وقت ایسے ٹائم پر قیامت قائم ہوگی، ایسے ٹائم پر قیامت قائم ہوگی۔ حکمراں جب ظالم ہوں گے، ایسے لوگوں کو پرائم منسٹری کی ڈگری دی جائے گی جو بالکل جاہل ہوں گے اور سماج کے لیے کچھ نہیں کریں گے بلکہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ایسا وقت جب تم کو دیکھنے کو ملے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا، ایسے وقت میں قیامت آئے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ قیامت اب زیادہ دن باقی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح یہ دونوں انگلی ہے، اس کے بیچ کوئی انگلی نہیں ہے، یہ ڈسٹرب اس کے بعد کوئی انگلی نہیں، اسی طرح میں اور قیامت کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور قیامت کو اس طرح ملا کر کے بھیجا ہے، یہ انگلی اس کے بعد کوئی انگلی نہیں، اس کے بیچ اسی طرح میرے بیچ اور کوئی نبی نہیں، میرے بعد قیامت آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس کو کہا تھا، آج سے 1400 سال پہلے، اور اس کے کہنے کے بعد اب 1400 سال گزر گیا ہے۔ میرے بھائیو، اب سوچئے کہ قیامت کتنی دیر ہے؟ قیامت اب زیادہ دن نہیں ہے باقی، لیکن ہم اس کی ڈیٹ تاریخ فکس نہیں کر سکتے ہیں کہ 2020 میں قیامت آنے والی ہے، 2030 میں اس دنیا کی وجود نہیں رہے گی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قیامت آئے گی، ہم اس کو مانتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کو وشواس کرتے ہیں کہ قیامت ایک دن نہ ایک دن آئے گی، کیونکہ ہمارا وشواس ہے، ہم وشواس کرتے ہیں۔ ہم جب ایمان لائے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ پر بھی ہمارا بلیف ہے، ہم بلیف کرتے ہیں کہ ایک دن اس دنیا کو اللہ رب العالمین نہیں رکھے گا، یہ ہمارا وشواس ہے، لیکن ہم اس کا ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن قیامت آئے گی۔ میرے بھائیوں،
تو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا آپ کو سدھارنا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اسی میں سدھاریں۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ ہم اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہم لوگوں کو نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی نہیں بدلے گا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمیں قیامت سے پہلے، تو ہمیں مرنے سے پہلے ہم لوگوں کو مسلمان بنا۔ رب العالمین جب تک ہم ایک ایماندار نہیں بن جائیں گے اس وقت تک ہم لوگوں کو موت مت دے، اور ہر وقت ایمانی حالات میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔